جل قسط نمبر 3۔ میں نے بچپن سے لے کر اپنے بابا دلاور خان سے یہ واقعات اتنی مرتبہ سنے تھے کہ مجھے حفظ ہو گئے تھے، جس صرف اس بات پر فخر تھا کہ میری رگوں میں شاہی خون دوڑ رہا ہے اور میں ایک کروڑ پتی صنعت کار کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اماں اور بابا کی نسبت مجھے نماز روزے وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بابا اکثر مجھے نماز پڑھنے کی تلقین کرتے، لیکن میں نے کبھی ان کی باتوں پر کان نہیں دھرا۔ میری تربیت جس نہج پر ہوئی تھی، اس میں نماز اور روزے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ دوسرے دولت مند گھرانوں کے نوجوانوں کی طرح ہلے گلے کا شوقین تھا اور مخلوط پارٹیوں میں شرکت کر کے خوش ہوتا تھا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ بابا نے مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھجوا دیا تھا۔ میں ابتدائی چند ماہ ٹیکساس میں رہا، لیکن وہاں چاچا عقیل خان نے قدم قدم پر مجھ پر اتنی بندشیں لگائی کہ چند ماہ بعد ہی وہاں سے کیلیفورنیا شفٹ ہو گیا۔ بابا جان نے ٹیلی فون پر مجھ سے اس قصبہ پوچھا تو میں نے یہ بہانہ بنا دیا کہ ٹیکساس کی اس یونیورسٹی کی وہ ویلیو نہیں جو کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ہے۔ میں وہاں محض تفریح ہی نہیں کر رہا تھا، بلکہ واقعی تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا۔ پورے طور پر پاکستان واپسی کا ارادہ نہیں تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ MBA کرنے کے بعد میں وہاں کسی دوسرے مضمون کی تعلیم حاصل کروں گا، بلکہ سچ پوچھئے تو میں پاکستان جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بس مجھے ایک فکر تھی کہ اگر میں پاکستان واپس نہ گیا تو میرے باپ کی تینوں فیکٹریاں، جن کی مالیت اب کروڑوں میں تھی، ان پر میرے بھپیزاد قبضہ کر لیں گے۔ میں سال میں 1-2 دفعہ پاکستان ضرور جاتا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس مادر پدر آزاد امریکن معاشرے میں رہنے کے باوجود مجھے اپنے بابا اور اماں سے بہت محبت تھی، اور مہوش تو میری جان تھی، وہ بھی مجھ پر جان چھڑکتی تھی۔ میں جب بھی آتا تھا اس کے ڈھیروں شاپنگ کرتا تھا۔ اعلیٰ ترین پرفیومز، جیولری، ہینڈ بیگز اور اس قسم کی دوسری چیزوں سے اس کی الماریاں بھر گئی تھیں۔ مجھے اس سے صرف ایک ہی شکایت تھی کہ میرے لائے ہوئے جدید فیشن کے انتہائی قیمتی کپڑے استعمال نہیں کرتی تھی۔ اسے کانوینٹ میں تعلیم دلانے کے باوجود اماں نے اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے شلوار قمیص میں ہی دکھائی دیتی تھی۔ وہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو اس کے سر اور چہرے کے لپٹا ہوا دوپٹہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک مرتبہ میں پاکستان آیا تو رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ رات کی کسی پیر مہوش نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا تو میں بری طرح جھنجھلا گیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے درست لہجے میں پوچھا۔ سحری میں بہت وقت کم رہ گیا ہے، بابا جان اور اماں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مہوش نے کہا۔ میں اس وقت اتنی میٹھی نیند میں تھا کہ اگر مہوش کی جگہ کوئی ملازم ہوتا تو شاید میں سے تھپڑ مار دیتا۔ جلدی اٹھے لالا، دیر ہو رہی ہے، مہوش نے کہا۔ اچھا تو چل، میں بھی آتا ہوں، میں نے دل پر جبر کر کے اٹھتے ہوئے کہا۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں رمضان شریف میں پاکستان آ کر پچھتا رہا تھا۔ روزہ تو خیر میں کیا رکھتا، لیکن دن بھر کھانے پینے کی پابندی میری برداشت سے باہر تھی۔ پشاور میں یوں بھی دوسرے شہروں کے مقابلے میں بہت سختی ہے۔ وہاں رمضان کے دنوں میں اگر کوئی کھاتے پیتے دیکھ لے تو اچھا خاصا ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ میں نے اس روز بابا جان کے ساتھ سحری ضرور کی تھی، لیکن روزہ نہیں رکھا۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ مجھے وہاں صرف 10 روزے ہی گزارنا پڑے۔ بابا جان اور اماں جان بیچاری تو یہ سمجھتی تھی کہ ان کا بیٹا روزہ رکھتا ہے۔ اس راز سے صرف مہوش ہی واقف تھی کہ میں دوپہر کو پابندی سے لنچ کرتا ہوں اور دن بھر چائے، کافی اور سگریٹ بھی پیتا رہتا ہوں۔ سگریٹ اور سگار کی لت مجھے امریکہ میں پڑی تھی۔ عید کے بعد میں ایک مرتبہ پھر امریکہ لوٹ گیا۔ وہاں ایک پارٹی میں میری ملاقات کلارا سے ہوئی۔ وہ دراز قد، متناسب جسم والی پرکشش حسینہ پہلی ملاقات میں میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں اپنی سرخ و سفید رنگت، براؤن آنکھوں اور گولڈن بالوں کی وجہ سے امریکن ہی لگتا تھا۔ میں امریکنوں ہی کی طرح کپڑے پہنتا تھا اور انہی کی طرح روانی سے انگلش بولتا تھا۔ جب کلارا سے میرا تعارف ہوا تو وہ میرا نام سن کر چونک کر بولی، تم مسلمان ہو؟ ہاں، اتفاق سے میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا گیا تھا، میں نے ہنس کر کہا۔ کلارا نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں یہودی اور باپ کرسچن ہے۔ اور تم خود کیا ہو؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ میں کلارا اسٹیفورڈ ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، مجھے ماں یا باپ کے مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ویری گڈ، میں نے ہنس کر کہا، یہی حال میرا بھی ہے، میرا بھی صرف نام بابر خان ہے اور بس۔ اسی وقت ایک ویٹر مشروبات کی ٹرالی دھکیلتا وہاں سے گزرا۔ کلارا نے اسے روک لیا اور اپنے لیے شیری بنانے کو کہا۔ وہ سوچ کر بولی، ایک پیک شیمپین کا بھی بنا دینا۔ اس نے خود شیری کا جام سنبھالا اور میری طرف شیمپین کا گلاس بڑھا دیا۔ وہاں کئی برس گزارنے کے بعد بھی میں اس راننے سے بچا ہوا تھا، لیکن کلارا جیسی خوبصورت، ماڈرن اور دولت مند اور قاتل ادا حسینہ جب اپنے خوبصورت ہاتھوں سے جام بنا کر پیش کرے تو مجھ جیسا آدمی تو ہرگز انکار نہیں کر سکتا۔ میں ایک لمحے کو ہچکچایا، پھر گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ میں نے پہلی دفعہ شراب کا ذائقہ چکھا تو مجھے تلخی تو محسوس ہوئی، پھر کچھ ہی دیر بعد ایک انوکھے سرور نے گھیر لیا۔ میرے چاروں طرف تو رنگ اور روشنیاں تھی ہی، مجھے اپنے اندر سے بھی روشنیاں اور رنگ بکھرتے محسوس ہوئے۔ اس کے بعد کلارا سے میری کئی ملاقاتیں ہوئی۔
ہر ملاقات میں وہ مجھے پہلے سے حسین اور پرکشش محسوس ہوئی۔ ہر ملاقات میں شراب نوشی بھی ضروری تھی۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ میں اب باقاعدہ پینے لگا۔ شراب پیتے ہوئے کبھی کبھی میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا کہ حاجی اسفند خان کا پوتا، سردار دلاور خان کا بیٹا، شراب جیسی حرام چیز سے شوق فرما رہا ہے۔ دوسرے لمحے کلارا کی سیر انگیز اور پرکشی شخصیت مجھے سب کچھ بھول جانے پر مجبور کر دیتی۔ کلارا ایک دولت مند باپ کی بیٹی تھی۔ میں ابھی کوئی کنگال نہیں تھا۔ میرا باپ بھی پاکستان کا کروڑپتی صنعت کار تھا، اس لیے ہم آزادی سے ملتے رہے۔ میں نے کیلیفورنیا کے پوش علاقے میں خوبصورت سا ایک اپارٹمنٹ خرید لیا۔ وہاں اکثر میرے دوستوں کا جھمگٹا رہتا تھا، لیکن جب سے کلارا میری زندگی میں آئی تھی دوستوں کی آمد و رفت برائے نام رہ گئی تھی۔ پھر وہ اکثر راتیں بھی میرے ساتھ گزارنے لگی۔ وہاں کے معاشرے میں والدین کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ان کے بچے کہاں اور کس حال میں ہیں۔ ایک دن شراب کی ترنگ میں کلارا سے میں نے کہہ دیا، کلارا مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر بولی، ہمیں بھلا شادی کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، میں نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی اور بوائے فرینڈ بھی ہو، آخر تم ہو تو ایشیائی۔ کلارا نے ہنس کر کہا، عورت کو اپنی ملکیت سمجھتے ہو؟ ملکیت نہیں، عورت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ ہم ایشیائی جس سے محبت کرتے ہیں اسے دل کی تمام تر گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کو کسی کے ساتھ بانٹ بھی نہیں سکتے۔ میری بات پر کلارا مسکرائے بولی، بابا اگر یہی پابندی میں تم پر بھی لگاؤں کہ شادی کے بعد تم کسی بھی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے تو کیا تم مان لو گے؟ آف کورس کلارا، میں نے کہا، ہمیشہ ہی ایک دفعہ جسے اپنے دل میں اتار لیں پھر کوئی اور اس کی جگہ نہیں لے سکتا، چاہے وہ حسینہ عالم ہی کیوں نہ ہو۔ اوکے، کلارا خلاف توقع مسکرا کر بولی، یہی حال میرا بھی ہے ڈارلنگ، میں بھی زندگی بھر صرف اور صرف تمہاری ہو کر رہنا چاہتی ہوں۔ میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن ابھی تمہیں چند ماہ انتظار کرنا پڑے گا۔ انتظار کیوں جان؟ میں نے پیر بھرے لہجے میں پوچھا۔ ابھی میں 18 سال کی نہیں ہوئی، 17 سال 5 مہینے کی ہوں۔ اوکے جان، میں مسکرایا، میں اس وقت تک انتظار کر لوں گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ارد گرد کوئی بھی لڑکا نظر آئے۔ یہی بات میں تم سے کہنے والی تھی۔ وہ مسکرائی، پھر سنجیدہ ہو کر بولی، بابر اب تم یہ کہو گے کہ میں مسلمان ہو جاؤں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہنی؟ میں نے کہا، ابھی تم کون سی مذہبی ہو؟ مسلمان ہونے کے بعد تمہیں صرف اپنا نام ہی تو بدلنا ہوگا۔ کیا میرا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ کلارا نے پوچھا۔ صرف نام کی حد تک جان، میں نے کہا۔ میرا باپ تمہیں کلارا کی صورت میں قبول نہیں کرے گا تو نہ کرے۔ کلارا نے کہا، میرا باپ بھی تو مجھ سے لا تعلق ہو جائے گا۔ تمہیں اور مجھ میں فرق ہے کلارا ڈارلنگ، میں نے کہا۔ میں اپنے ارب پتی باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میں نے اسے متاثر کرنے کو بابا جان کو کروڑ پتی سے ارب پتی بنا دیا۔ ان کی ناراضی کی صورت میں ان سے مجھے ایک پینی بھی نہیں ملے گی۔ پھر یہ عیاشیاں اور شاہ خرچیاں کہاں سے پوری ہوں گی کہ ہم دونوں معمولی جاب کر کے اپنی زندگیاں گزار دیں گے؟ تمہارے والدین تو ممکن ہے بعد میں راضی ہو جائیں، لیکن میرے والدین کے لیے صدمہ ناقابل برداشت ہوگا۔ وہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے کہ ان کی بہو کرسچن یا یہودی ہو۔ اوکے ڈارلنگ، میں اس پر غور کروں گی، کلارا نے کہا اور اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ میں سوچتا رہ گیا کہ اس میں بلا غور کرنے کی کیا بات ہے۔ پھر میں نے خود سے سوال کیا، بابر خان، کہ تم بغیر سوچے سمجھے اپنا مذہب چھوڑ سکتے ہو؟ تم نامی کے مسلمان سے ہی، لیکن کیا تم اپنا نام ڈیوڈ یا ہنری رکھ سکتے ہو؟ پھر کئی دن تک کلارا سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کا سیل فون بھی بند تھا، اس کے لینڈ لائن نمبر سے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں 2-3 مرتبہ اس کے گھر بھی گیا، لیکن وہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ حیرت تو مجھے یہ تھی کہ اس کے والدین کو بیٹی کے غائب ہونے کی ذرہ برابر پرواہ نہیں تھی۔ 5 دن تک میں اس کے لیے پاگلوں کی طرح گلیوں کی خاک چھانتا رہا۔ اس دوران میں نہ مجھے کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ لباس کی پرواہ تھی۔ میں جو اپنے لباس پر ہلکی سی ایک شکن بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، گزشتہ 5 دن سے انہی کپڑوں میں ملبوس تھا جن میں کلارا مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ میں نے ضرورت سے زیادہ شراب نوشی شروع کر دی اور 5واں دن تو گویا عالم بے ہوشی میں گزارا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کلارا اگر مجھے نہیں ملی تو شاید میں زندہ نہ رہ سکوں گا۔ کلارا میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی بہت سی خوبصورت اور پرکشش لڑکیاں میری زندگی میں آئی تھیں، لیکن کلارا میں کوئی ایسی خاص بات تھی کہ اس کے بغیر مجھے اپنی زندگی محال لگ رہی تھی۔ چھٹے دن میری یہ حالت تھی کہ میں بیڈ سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے میرے اپارٹمنٹ کی ڈور بیل ہوئی ہو۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب گھنٹی تواتر سے کئی مرتبہ بجی تو میں اپنی جسم کی پوری قوت کو مجتمع کر کے اٹھا اور کسی نہ کسی طرح گھسیٹتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا۔ اپنے بیڈ روم سے دروازے تک کا مختصر فاصلہ طے کرنے میں ہی میرا سانس بری طرح پھول گیا تھا اور جسم لرز رہا تھا۔ میں نے بمشکل ہاتھ بڑھا کر دروازے کا لاک کھول دیا
اور دیوار کے سہارے ٹک کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میری ٹانگیں جسم کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ گزشتہ 4 دن سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، صرف اپنے معدے میں شراب اڑیلتا رہا تھا۔ اب تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں شاید مر رہا ہوں۔ اچانک دروازہ کھلا اور کلارا اندر آ گئی۔ میں اسے بھی اپنا وہم سمجھا۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ وہ میرے خیالوں میں آ چکی تھی، مجھ سے باتیں کر چکی تھی۔ بابر، کلارا نے پریشان ہو کر کہا، تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے مزید دھوکہ مت دو کلارا، میں نے کہا۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہو، مجھے مزید پریشان مت کرو اور سکون سے مر جانے دو۔ ہوش میں ہو بابر، کلارا نے کہا۔ تمہاری حالت تو واقعی بہت خراب ہے، چلو بیڈ روم میں چلو، میں ڈاکٹر کو ٹیلی فون کرتی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے یقین آ گیا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کلارا حقیقت میں میرے سامنے ہے۔ اس سے کھڑا رہنا بھی دوبھر ہو رہا تھا۔ میں دیوار کے سارے پھسلتا ہوا فرش پر گر گیا۔ بابر، کلارا نے چیخ کر کہا اور مجھے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن کلارا جیسی نازک اندام لڑکی مجھ جیسے قداور نوجوان کو بھلا کیسے اٹھا سکتی تھی؟ میں ہمت کر کے اٹھ بیٹھا اور بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل گھسیٹتا بیڈ تک پہنچا۔ پھر مجھے اتنا یاد ہے کہ کلارا نے کسی نہ کسی طرح مجھے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ میری آنکھ دوبارہ کھلی تو میں ایک صاف ستھرے کمرے میں تھا۔ میری دائیں جانب کلارا بیٹھی تھی اور بائیں جانب اسٹینڈ پر ایک ڈرپ لٹک رہی تھی، جس کا سیال قطرہ قطرہ میرے جسم میں داخل ہو رہا تھا۔ میں اس وقت کیلیفورنیا کے ایک اسپتال میں تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر کلارا نے میری طرف دیکھا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بٹن دبا کر نرس کو بلا لیا۔ نرس نے سب سے پہلے میرے خون کا دباؤ چیک کیا، پھر نبض کی رفتار دیکھی اور مسکرا کر بولی، مس کلارا، مریض اب خطرے سے باہر ہے، میں ڈاکٹر کو اطلاع کرتی ہوں۔ تھینک گاڈ، کلارا نے کہا۔ یہ 24 گھنٹے تو مجھے پر 24 صدیاں بن کر گزرے ہیں بابر۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہو ڈارلنگ؟ مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے ایسا لگا جیسے میری آواز کنویں سے آ رہی ہو۔ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے نرس کے بتائے ہوئے چارٹ پر نظر ڈالی، پھر مسکرا کر مجھ سے بولا، آپ بہت خوش قسمت ہیں مسٹر بابر کے، آپ کو بر وقت طبی امداد مل گئی۔ اگر مزید آدھے گھنٹے کی دیر ہو جاتی تو۔ اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پھر وہ کلارا سے مخاطب ہوا، میڈم آپ مریض کو زیادہ بولنے پر مجبور نہ کریں۔ پھر سے ڈرپ کے انجیکشن کے ذریعے کوئی دوا ملائی اور مسکرا کر چلا گیا۔ مجھ پر ایک مرتبہ پھر غنودگی طاری ہوئی اور میں گرد و پیش سے بے خبر ہو گیا۔ میں دوبارہ ہوش میں آیا تو وہی کمرہ تھا، لیکن وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ دیوار گیر گھڑی میں 11:30 بج رہے تھے۔ کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ اس سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس وقت دن ہے۔ مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ پانی کا جگ اور گلاس مجھ سے کچھ فاصلے پر تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو آسانی سے اٹھ گیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر جگ سے پانی گلاس میں اڈیلا اور گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ پانی سے گویا میرے جسم میں ایک نئی توانائی آ گئی۔ لیکن کلارا کہاں گئی؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ کہیں وہ پھر سے مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی؟ میں نے ہول کر سوچا اور سسٹر کو بلانے کے لیے سرخ بٹن پر انگلی رکھ دی۔ سسٹر تقریباً دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ مسٹر بابر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے کہا۔ پھر پلیز اس بٹن سے اپنی انگلی ہٹائیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ آپ نے کچھ ایسے انداز میں بیل بجائی کہ میں گھبرا گئی۔ اوہ سوری، میں نے کہا۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سسٹر، میں نے کہا۔ ہاں وہ مس کلارا، وہ ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی ہیں۔ پھر وہ ہنس کر بولی، لیجیے وہ آ گئی۔ یہ کہہ کر نرس نے ایک مرتبہ پھر میرا بلڈ پریشر چیک کیا، اسٹیتھوسکوپ سے میرے دل کی دھڑکن سنی اور بولی، ویری گڈ، اب تو آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ ہنسی ہوئی چلی گئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی کلارا؟ میں نے پوچھا۔ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی تھی، وہ تمہیں ڈسچارج کرنے کے لیے فارم پر کر رہی تھی۔ پھر وہ سنجیدہ ہو کر بولی، لیکن یہ کیا حرکت تھی؟ بھوک ہڑتال کس سلسلے میں کی تھی؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ میں نے شکایت آمیز لہجے میں کہا، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں نے تمہیں ہر اس جگہ تلاش کیا جہاں تمہارے ملنے کا امکان تھا۔ 3 دفعہ تمہارے گھر بھی گیا، تمہارا سیل فون بھی بند تھا، تم آخر تھی کہاں؟ لیکن یہ کیا حرکت تھی بابر؟ تم نے اپنی جان ہی داؤ پر لگا دی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو۔ وہ بری طرح سسکنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ تو میں کیا کرتی بابر؟ اب وہ ہچکے لے رہی تھی۔ کلارا پلیز، میں تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ تم جانتی ہو میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹیشو پیپر کے ڈبے سے ایک ٹیشو نکال کر اس کے آنسو خشک کیے، لیکن اس کی سسکیاں جاری رہی۔ تم آخر غائب کہاں ہو گئی تھی کلارا؟ میں نے پوچھا۔ یا تو میں پاگل ہو جاتا یا پھر۔ سوری بابر، کلارا سسکتے بولی، غلطی میری ہی ہے، میں خود کو تم سے دور رکھ کر آزمانا چاہتی تھی۔
مجھے واقعی تم سے محبت ہے یا یہ محض وقتی جذبہ ہے، اور میں تمہاری مردانہ وجاہت سے متاثر ہوں جاننے کہ تم غائب ہو گئی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، چلو غائب ہی ہوئی تھی تو مجھ سے ٹیلی فون پر رابطہ تو رکھ سکتی تھی۔ میں نے طنزیہ کہا، میری محبت کا مذاق مت اڑاؤ بابر۔ کلارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ایک ہفتے کے لیے اپنے ایک فرینڈ کے پاس ورجینیا چلی گئی تھی۔ ماما، پاپا اور صرف میں نے یہ کہا تھا کہ میں کچھ دن کے لیے اپنے ایک دوست کے ہاں جا رہی ہوں۔ وہاں تو دوسرے دن مجھے تمہاری یاد ستانے لگی۔ تیسرے دن میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی۔ اپنے دوست نینسی کو میں نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اسے مجھ سے کہا کہ جب تم خود کو آزماہی چاہتی ہو تو ایک ہفتہ پورا کرو، میرے ساتھ گھومو پھرو، نائٹ کلبز پہ چلو، ہلا گلا کرو۔ اس کے باوجود بھی اگر تمہیں بابر کی کمی محسوس ہو تو میں سمجھوں گی کہ تمہیں واقعی اس سے محبت ہے۔ گویا تم ایک ہفتے تک عیش کرتی رہی اور میں مر مر کے جیتا رہا۔ میں نے کہا، میں عیش کرتی رہی؟ کلارا نے زخمی لہجے میں کہا۔ نینسی کے مجبور کرنے پر میں صرف ایک بار اس کے ساتھ ایک پارٹی میں گئی تھی۔ وہاں مجھے ایک نوجوان سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی۔ وہ خاصا خوبرو خوش لباس نوجوان تھا۔ پارٹی میں شریک ہر لڑکی اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ نینسی خود بھی ان لڑکیوں میں شامل تھی۔ میں نے پہلے تو اس نوجوان کو بری طرح نظر انداز کیا، لیکن جب وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو میں نے اس کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ اس بات پر نینسی بھی مجھ سے خفا ہو گئی۔ میں نے بمشکل تمامی سے منایا۔ اس نے کہا، ایک بات تو طے ہو گئی کہ بابر اس لڑکے سے زیادہ ہینڈسم اور سمارٹ ہوگا۔ چوتھے دن میں نے کمرے سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا اور کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اگر نینسی نہ ہوتی تو شاید میرا بھی وہی حشر ہوتا جو تمہارا ہوا۔ میرا دماغ بالکل آؤٹ ہو کر رہ گیا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ میرے دل سے بس ایک ہی آواز آ رہی تھی، بابر، بابر، بابر۔ اور میں یہاں کلارا، کلارا، کلارا کہتے ہوئے مرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے کہا، بابر، مجھے شدت سے احساس ہو گیا ہے کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ آئی لو یو بابر۔ وہ میری باہوں میں سما گئی۔ اسی وقت ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا اور ہمیں اس حالت میں دیکھ کر مسکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ بابر، کلارا نے میرے کان میں سرگوشی کی، میں تم سے شادی کروں گی۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی بابر، لیکن ابھی تمہیں 7 مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ ان 7 مہینوں میں سے یہ 10 دن کم کر دو۔ کلارا نے کہا، ہاں میں تمہارا مذہب بھی قبول کر لوں گی۔ یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا کلارا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، اس میں بھلا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ کلارا بولی، مجھے صرف نام ہی بدلنا ہوگا۔ ابھی تو نہ میں کرسچن ہوں، میں یہودی۔ مجھے اسپتال سے واپس آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ کلارا اب مجھ سے روزانہ ہی ملتی تھی اور گھنٹوں میرے ساتھ رہتی تھی۔ اس دوران میں میری تعلیم مکمل ہو گئی۔ میں قانونی طور پر امریکہ میں رہ سکتا تھا، لیکن اب وہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں رہا تھا۔ بابا جان 2 دفعہ ٹیلی فون کر چکے تھے کہ اب تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی ہے، تم واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ وہ خود بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے میں کوئی بہانہ بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ آخر مجھے امریکہ میں مزید قیام کرنے کا ایک حل سوجھی گیا۔ مجھے فاسٹ ڈرائیونگ کا تو جنون تھا ہی، میں ہوائی جہاز بھی اڑانا چاہتا تھا۔ میں نے وہاں کے ایک معروف فلائنگ کلب میں داخلہ لے لیا۔ وہ امریکہ کا انتہائی معروف اور مہنگا ترین فلائنگ کلب تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کا تربیت یافتہ کوئی بھی پائلٹ بیکار نہیں رہتا، بلکہ اسے ٹریننگ کے دوران ہی دنیا کی بڑی بڑی ایئر لائن سے ملازمت کی آفرز آنے لگتی ہیں۔ میرا مقصد کوئی ایئر لائن کمپنی جوائن کرنا نہیں تھا، بلکہ وقت گزارنا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی فطری ذہانت کے سبب میں اس ٹریننگ کلب کا بہترین اسٹوڈنٹس میں شمار ہونے لگا۔ اس ادارے سے میں نے ایئر بس سے لے کر بوئنگ اور ہیلی کاپٹر تک اڑانے کی تربیت حاصل کی۔ وہاں داخلہ لینے والے عموماً صرف فلائنگ کے لیے ہی گھنٹے پورے کرتے تھے جو کسی کمپنی میں ملازمت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ وہ جیسے جنونی تو 2-4 ہی تھے جو فلائنگ کا ہر کورس کر رہے تھے۔ میری طرح ان کے پاس بھی پیسے کی فراوانی تھی۔ ان میں عرب کا ایک شہزادہ اور مصر کے ایک بہت بڑے صنعت کار کا بیٹا بھی شامل تھا، لیکن مہارت میں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ چھوٹے موٹے سیسنا ٹائپ جہاز تو گویا میرے لیے کھلونا تھے۔ میں نے جب اپنی تربیت مکمل کی تو کئی ایئر لائن سے مجھے ملازمت کی پیشکش کی گئی۔ میرا ریکارڈ دیکھتے ہوئے پین ایم کی ایئر لائن نے تو مجھے دگنی تنخواہ کی آفر کی، لیکن مجھے ملازمت تو کرنا ہی نہیں تھی، اس لیے میں نے تمام کمپنی سے معذرت کر لی اور کہا کہ فی الحال تو میں دنیا کی سیاحت کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی آپ کے آفرز پر غور کروں گا۔ کلارا کے 18 سال پورے ہونے میں ابھی مزید 2 مہینے باقی تھے۔ میں نے وقت گزاری کے لیے کیلیفورنیا کے ایک معروف IT سینٹر میں ایڈمیشن لے لیا۔ وہاں بھی میں نے اپنی ذہانت و مہارت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ وہ کورس 6 مہینے کا تھا، لیکن میں تو صرف 2 مہینے گزارنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے IT کا وہ کورس ادھورا چھوڑ دیا۔ اس مختصر عرصے میں بھی کمپیوٹر سے اتنا واقف ہو گیا تھا
کہ وہاں کے انسٹرکٹر کو حیرانی ہوئی تھی۔ میں گھر واپس آ کر کلارا کا انتظار کرنے لگا۔ 2 دن پہلے وہ قانونی طور پر 18 سال کی ہو چکی تھی۔ اس نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے بھی پہلے درخواست دے رکھی تھی۔ افسر مزاج کے اعتراض پر اس نے یہ دلیل دی تھی کہ جب تک میرا ڈرائیونگ لائسنس بنے گا میں 18 سال کی ہو جاؤں گی۔ امریکہ میں پاسپورٹ کی اور خاص طور پر ڈرائیونگ لائسنس کی وہی اہمیت ہے جو آج کل پاکستان میں قومی شناختی کارڈ کی ہے۔ اس کے بغیر آپ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ کلارا آئی تو بہت تھکی تھکی اور کچھ پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا کلارا؟ میں نے کہا۔ کیا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنا؟ کوئی اور بات ہے کیا؟ ڈرائیونگ لائسنس تو مجھے مل گیا ہے۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ کھولا اور ڈرائیونگ لائسنس نکال کر مجھے دکھایا۔ میں نے پاسپورٹ کے لیے بھی اپلائی کر دیا ہے، وہ بھی 2-4 دن میں مل جائے گا۔ پھر پریشانی کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ ڈیڈی کو معلوم ہو چکا ہے کہ میں نہ صرف تم سے شادی کرنے والی ہوں بلکہ مسلمان بھی ہو رہی ہوں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ڈارلنگ؟ میں نے ہنس کر کہا۔ آج ہی تو کل ہی نہیں بات معلوم ہونی تھی۔ اب تم قانونی طور پر خود مختار ہو، وہ تمہیں روک تو نہیں سکتے نا؟ مجھے تو نہیں، وہ تمہیں روک سکتے ہیں۔ ان کی ذہن سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ کسی کرائے کے قاتل کو تمہارے پیچھے لگا سکتے ہیں، کسی بھی الزام میں تمہیں امریکہ سے ڈیپورٹ کرا سکتے ہیں۔ کئی بہت بااثر سینیٹر سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ صرف اتنی سی بات ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ جہاں تک کرائے کی کسی قاتل کا تعلق ہے تو میں کوئی ایسا ترنے والا نہیں ہوں۔ ہم لوگ بندوقوں کی گھن گرج میں پل کر جوان ہوئے ہیں۔ میرے بابا سردار دلاور خان نے افغان سوویت یونین جنگ میں روسیوں کو ناکو چنے چبا دیے تھے۔ روسی مائیں آج بھی اپنے بچوں کو دلاور خان کے نام سے ڈراتی ہوں گی۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔